السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 590 ہے، 589، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کی تشریح کی جائے گی، 145۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم یطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا، فیما اس میں جو اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، محرمن کوئی حرام چیز، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھائے، الا مگر، ان یکونا کہ وہ ہو، میتتن مردار، او یا دمن خون، او مسفوحا بہایا ہوا، او یا لحم گوشت خنزیر سور کا، فإنہ پس یقیناً وہ رجس ناپاک ہے، او یا فسقا فسق ہو، اہلا کے نام پکارا گیا ہے، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا، بھی اس پر، فمن تو جو شخص اضطر لاچار ہو جائے، غیر باغین بشرطے کہ نہ ہو وہ سرکش، ولا اور نہ عادین حد سے گزرنے والا، فإنہ تو بے شک ربک آپ کا رب غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں، میں ان میں سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مردہ ہو، مرا ہوا جانور ہو، یا بہتا ہوا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان۔ بات وہی چل رہی ہے پچھلی آیات میں بھی، مشرکین کا وہ عمل جو انہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے طور پر گھڑ لیا تھا، کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیا، حرام کو حلال قرار دے دیا، مردوں کے لیے کوئی چیز حلال تو عورتوں کے لیے کوئی چیز حرام۔ یہ جو چیزیں انہوں نے کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ صاف اعلان کروا دیا کہ پیغمبر، قل آپ ان مشرکین کے سامنے کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں جو چیز کہ وحی میری طرف کی گئی ہے، میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے کھانے والا کھائے، میں حرام نہیں پاتا، الا مگر ان یکون میتۃ، کہ حرام جو چیزیں ہیں وہ ہیں جو ہم نے کہی، میں نے انہیں، اللہ تعالیٰ نے اور میرے رسول نے جو جس چیز کو حرام قرار دیا، جس کی وضاحت کر دی کہ یہ حرام ہے، بس وہ حرام ہے۔ نبی کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، نبی کے علاوہ کوئی اور شخص اس کو حرام قرار دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے طور پر اس چیز کو گھڑ لیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو کچھ وہی میری طرف کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، علی طاعم کھانے والے کے لیے، یطعمہ کہ وہ کھاتا ہو، الا مگر کیا چیزیں حرام ہیں؟ 3 چیزیں بتائی گئی اس میں، میتۃ مردہ، کسی بھی مردہ، ظاہر بات ہے کہ بھینس زندہ ہے، ذبح کی رہتی ہے، حلال، لیکن اگر وہی خود سے مر جائے، طبعی موت مر جائے، حرام۔ اونٹ ہے، زندہ ہے، جب تک زندہ ہے اس کو جو ہے ذبح کیا جائے گا، شرعی طور پر حلال ہے، لیکن اگر وہی اونٹ طبعی موت مر جائے، حرام۔ بکری ہے، زندہ ہے، ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام لے کر، حلال ہے، لیکن اگر وہی طبعی موت مر جائے تو حرام ہے۔ میتہ مردہ، حرام۔ اور جب مسفوحہ بہتا ہوا خون بھی حرام، جب ذبح کیا جا رہا ہو یا خون بہ رہا ہو، وہ خون نہیں کھایا جا سکتا، اگرچہ کہ اسی حلال جانور کے اندر تھا، لیکن وہ بہتا ہوا خون حرام۔ اور تیسری چیز لحم خنزیر، سور کا گوشت۔ اب اس کے علاوہ احادیث میں آپ پڑھیں گے کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت، فلاں کا گوشت جو حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔
فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ تین چیزیں رجس ہے، ناپاک ہے، گندگی ہے، حرام ہے۔ ہاں اور ایک چیز ہے، فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کی گئی ہو، کسی اور کے نام سے، کسی بت کے نام سے یا کسی ولی کے نام سے یا کسی اور کے نام سے، بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا کسی کا بھی نام لیا گیا ہو، وہ حرام۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، آگے وضاحت کی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ بعض مرتبہ حالات آ جاتے ہیں، عام حالات میں، نارمل حالات میں چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ آدمی اپنی جان کھو بیٹھ رہا ہے، حلال چیز نہیں ہے اس کے سامنے کوئی کھانے کے لیے، اور ہے تو بس وہی ہے، کوئی مردہ گوشت اس کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس کی جان کا خدشہ ہے، مرنے کی حالت ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، خواہش کے لیے نہیں کھا رہا ہے، حد سے تجاوز کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے، اس آخری صورت میں اسی ضرورت کے بقدر اس چیز کو کھایا جا سکتا ہے۔ فمن اضطر غیر، مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، غیر باغن، خواہش کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، ولا عادin، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی غرض سے نہیں کھا رہا ہے بلکہ مجبوری میں کھا رہا ہے، تو فإن ربک غفور رحیم، تمہارا پروردگار معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله